عزیز طلبا، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہیں، اور آپ کا جو سبق ہے جس کا نام ہے مرزا نکتہ، آج ہم اس کی مشق حل کریں گے، اور یہ جو مشق ہے صفحہ نمبر 81 پہ موجود ہے۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ذخیرہ الفاظ۔ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ذخیرہ الفاظ سوال نمبر 1، درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے اور کوئی سے 6 الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ پہلا لفظ کیا ہے؟ ستم ظریف۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے رجسٹر یا اپنی کاپی میں درمیان میں صفحے کے بالکل درمیان میں ایک لائن کھینچ لیں اور دائیں طرف تمام الفاظ لکھ لیں، ایک ایک لائن چھوڑ کر تمام الفاظ لکھ لیں، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، میں آپ کو ساتھ ساتھ معنی بتاتا جاؤں گا، معنی آپ پھر نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور معنی کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی سے 6 الفاظ اپنے جملوں میں بھی استعمال کرنے ہیں۔ تو پہلے میں الفاظ کے معنی بتاؤں گا، پھر اس کے بعد آپ نے 6 الفاظ ان سے ہے نا وہ اپنے جملوں میں استعمال کر لینے ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ستم ظریف۔ لفظ کیا ہے؟ ستم ظریف۔ تو اس کا مطلب ہے مذاق میں ظلم کرنے والا، مذاق میں ظلم کرنے والا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے نکتہ شناسی۔ نکتہ شناسی کا مطلب ہے ذہین ہونا، تیز فہمی، یعنی عقل اور سمجھ رکھنا، تیز فہم ہونا۔ اور اسی طرح یہ ایک لفظ ہے زیرک ہونا، ٹھیک ہے؟ تو نکتہ شناسی کے 3 مطالب آپ کو میں نے بتا دیے ہیں: زیرک ہونا، ذہین ہونا، یا تیز فہمی کا مالک ہونا، یعنی تیز فہم کا ہونا۔ تو اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے تیسرا لفظ ہے وصف۔ وصف کا مطلب ہے کمال، اور اس کا دوسرا مطلب ہے خوبی، کمال یا خوبی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے پرلے درجے۔ پرلے درجے کا ہونا کا مطلب ہے بے حد یا انتہائی۔ پرلے درجے کا مطلب ہے بے حد یا انتہائی۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے غلبہ۔ تو غلبہ کا مطلب ہے فوقیت یا برتری۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے خبتی۔ خبتی کا مطلب ہے دیوانہ یا پاگل۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے طرز استدلال۔ اس کا مطلب ہے دلیل دینا یا دلیل دینے کا انداز، طرز کہتے ہیں انداز کو، تو یا طریقہ، دلیل دینے کا طریقہ۔ اور اگلا لفظ ہے تردید۔ تردید کا مطلب ہے رد کرنا، جواب دینا، رد کرنا یا جواب دینا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے ترک کرنا۔ ترک کرنے کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا۔ اس کے بعد ہے برافروختہ ہونا۔ اس کا مطلب ہے جلتا ہوا، غصے میں بھرا ہوا، جلتا ہوا یا غصے میں بھرا ہوا، یا آگ پر رکھا ہوا۔ اس کے بعد آگے ہے واہیات۔ واہیات کا مطلب ہے فضول یا بیہودہ ہونا، فضول یا بیہودہ۔ اگلا لفظ ہے مسلمہ۔ مسلمہ کا مطلب ہے تسلیم شدہ امور، تسلیم شدہ امور۔ اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ اگلا لفظ ہے کمپس۔ کمپس کا مطلب ہے سمت دیکھنے کا آلہ، سمت دیکھنے کا آلہ۔ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ استعمال ہوتا ہے جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ کمپس استعمال ہوتا ہے، یا جب آپ کہیں ایسی جگہ ہوں جہاں آپ کو سمت کا علم نہ ہو کہ مشرق، مغرب، شمال، جنوب کہاں ہے، تو جب آپ کمپس استعمال کرتے ہیں تو آپ کو نارتھ معلوم ہو جاتا ہے، یعنی شمال معلوم ہو جاتا ہے، تو باقی سمت آپ کو پھر سمتیں آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں کہ مشرق کدھر ہے، مغرب، شمال اور جنوب کہاں پہ ہے۔ اس طرح آگے ہے نکتہ چیں۔ نکتہ چیں کا مطلب ہے عیب ڈھونڈنے والا، نکتہ چیں عیب ڈھونڈنے والا۔ اس کے بعد آگے ہے نکتہ رس۔ نکتہ رس کا مطلب ہے تیز فہم یا زیرک،
تیز فہم یا زیرک۔ اس کے بعد اگلا ہے یکے بعد دیگرے، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے بعد، یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے بعد۔ یک لخت کا مطلب ہے فوراً یا تمام، یک لخت کا مطلب اچانک، فوراً، تمام۔ استفسار، استفسار کا مطلب ہے دریافت کرنا یا پوچھ گچھ کرنا۔ خدا واسطے کا بیر، اس کا مطلب ہے ناحق دشمنی یا بے جا عداوت۔ خدا واسطے کا بیر کا مطلب ہے ناحق دشمنی یا بے جا عداوت۔ اس کے بعد ہے پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑنا، پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑنا مراد یہ ہے کہ نہایت تنگ کرنا، بہت زیادہ تنگ کرنا یا پیچھے لگ جانا، پیچھے ہی پڑ جانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب ان میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سے 6 الفاظ جو ان سے ہیں نا ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو کوئی سے 6 الفاظ لے لیں آپ، تو اس میں دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے ستم ظریف۔ تو جو ستم ظریف ہے آپ کتاب کھولیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو مدد مل جائے گی۔ جو بچے کتاب پڑھ کے اپنے سبق کو تیار کرتے ہیں، مشقی سوالات کتاب کی روشنی میں حل کرتے ہیں، ان کو زیادہ نمبر اس لیے ملتے ہیں کہ جو ممتحن ہے یا جو پیپر چیک کرنے والے ہیں وہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ پھر سمجھ جاتے ہیں کہ بچے نے واقعی بہت اچھے انداز سے تیاری کی ہے اور لفظ پڑھ کے اس نے سبق کو تیار کیا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ستم ظریف کا جملہ، آپ دیکھیں پہلی لائن میں ہی ہے، کسی ستم ظریف نے ان کی نکتہ شناسی کی داد دیتے ہوئے انہیں یہ لقب عطا کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کسی ستم ظریف نے ان کو یہ لقب عطا کیا تھا، مختصر کر لیں اس کو، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے وصف۔ اب وصف کا مطلب کمال یا خوبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ لکھیں گے کہ میرے دوست میں سچ بولنے کا وصف پایا جاتا ہے، میرے دوست میں سچ بولنے کا وصف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آگے ہے کہ کوئی دیکھ لیں ترک کرنا، ایک لفظ ہے ترک کرنا۔ تو ترک کرنے کا مطلب چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ کہ اکبر نے چائے پینے کی عادت ترک کر دی ہے، اکبر نے چائے پینے کی عادت ترک کر دی ہے، یعنی وہ بہت زیادہ چائے پیتے تھے نا، تو انہوں نے زیادہ چائے پینے کی عادت کو ترک کر دیا۔ آگے ہے نکتہ چین۔ نکتہ چین کا مطلب ہوتا ہے عیب ڈھونڈنے والا۔ تو اس کا جملہ ہوگا، کیا ہوگا جملہ اس کا؟ نکتہ چین یعنی عیب ڈھونڈنے والا۔ تو آپ یہ لکھیں گے کہ مرزا نکتہ چین تھے، یعنی وہ ہر بات میں عیب تلاش کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آگے لکھتے ہیں، آگے کیا جملہ آپ اس میں آپ کوئی تلاش کر کے یہ 20 الفاظ ہیں، تو آپ کوئی سے 6 اس میں سے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پر طرز استدلال یعنی دلیل دینے کا انداز، دلیل دینے کا طریقہ، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو آپ یہ لکھیں گے کہ مرزا نکتہ کا طرز استدلال انوکھا تھا، ٹھیک ہے۔ مرزا نکتہ کا طرز استدلال عجیب تھا، انوکھا تھا یا نرالا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آگے ہے برافروختہ ہونا، اس سے مطلب ہے غصے میں آ جانا اور یا جلتا ہوا ہونا یا غصے میں بھرا ہونا یا آگ پر رکھا ہونا۔ تو اب آپ دیکھیں اس کا جملہ کیا بنائیں گے، اس کا جملہ آپ یہ بنائیں گے کہ مرزا نکتہ اپنے دوست کی بات سن کر برافروختہ ہو گئے، مرزا نکتہ اپنے دوست کی بات سن کر برافروختہ ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چند الفاظ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، یہ اس طرح سے آپ نے ان کے معنی اور جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو سوال نمبر 2 ہے وہ ہم اس کے بعد کریں گے۔
ابھی ہم اس سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور باقی جو سوال نمبر 2 ہے اس کے بعد اس کی دہرائی کریں گے۔ کلاس میں تو آپ کو میں نے پڑھا ہی دیا تھا، لیکن اب آپ دوبارہ سے اس کو اچھے سے یاد کر لیں اور اپنے امتحان میں اس کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔